لاہور کو تین تہوں میں دیکھ رہے ہیں. ایک ہے مغل دور, دوسرا برٹش, اور تیسرا ہے نیا لاہور. ٹرننگ فرام کمرشل ٹو کلچرل, یہ ویژن ہے کہ شام کو ہم اس کو کلچرل سیٹنگ میں لے جائیں گے. یہ جو ایریاز ہیں, مال روڈ, انارکلی, گوال منڈی, نسبت روڈ, یونیورسٹی کے ایریاز, ان ساروں کی سائنیجز ٹھیک کرنی ہے, کھمبے اور تاریں زمین دوز ہونی ہیں, نیک کوبل سٹونز سائٹ پر آئیں گے, اسٹریٹ لائٹس ٹھیک ہوں گی. It dies out while it has such a huge wonderful setting. چالم مارکیٹ which means the main road, فی الحال تو وہ بہت ہی گنجان ہے کہ شروع میں ہم کچھ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کریں گے, کچھ شٹل سروس کریٹ ہو جائے گی. انڈر گراؤنڈ پارکنگ جو ہے یعنی مال روڈ کے ایریاز بھی کچھ آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ایون نیلا گنبد کے نیچے پارکنگ ہوگی. Everybody will be now on one page. Another Lahore coming up very soon inshallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کہتے ہیں کہ لاہور صرف شہر نہیں, ایک کہانی ہے. ہر گلی ہر کونا ایک نشانی ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے, آتے ہوئے میری کالیگ نے مجھے سنایا. لاہور کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے, اس شہر کے جو پرانی ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو کنزرو کرنے کے حوالے سے, اور کہ لوگ اس شہر سے کس طرح کتنا پرانا ہے شہر کنیکٹ کر سکے, بہت سارے اقدامات کر رہی ہیں. لاہور کا ایک ایسا تاریخی پس منظر ہے جو ہزاروں سال کی ہسٹری, کلچر, فوڈ, ٹریڈیشنز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. دوسری دنیا کی اگر آپ بات کریں تو فرانس فار ایگزامپل, آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا, $134 بلین کی انڈسٹری ہے ان کی جو ہیریٹیج ٹورزم کی ہے. ٹرکی کی $41 بلین کی ہے, UK 7.4, امریکہ, کینیڈا, ان کی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. سو اب لاہور کے اندر بھی یہ کام ہونے جا رہا ہے. ہماری جو کلچر ہسٹری ہے اس کا ریوائول ہونے جا رہا ہے, اور میرے ساتھ آج وہ مہمان موجود ہیں جو اس سبجیکٹ کے کہا جائے کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی آف لاہور, کامران لاشاری صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, ایک دوبارہ بڑی ذمہ داری آپ کو ملی ہے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول کے نام سے. اس کے قیام کا سر مقصد کیا ہے بیسیکلی, اور کب تک ہم دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ دیکھیں, یہ کام تو پہلے بھی کسی حد تک ہو رہا تھا, لیکن اب حکومت پنجاب نے اس کو بہت ہی پرزور طریقے سے اون اپ کیا ہے, یا اس پر سرپرستی فرمائی ہے. اور ایک نیا کانسیپٹ, ویژن, تخیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بھی ہمارا ہیریٹیج لاہور کا, کیونکہ لاہور ایک دنیا میں اس کی اپنی, ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ میں اس کا ذکر کیا. آج پورے سب کانٹیننٹ میں اگر پرانے شہروں کی بات کریں تو ان میں لاہور سب سے نمایاں ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی بھی اس کا ورثہ جو ہے قائم دائم ہے بہت حد تک. کچھ چیزیں ضرور ہم سے اوجھل ہو گئیں, کھو گئیں, لیکن اب اس کو سنبھالنا ہے. اور اس میں ہم لاہور کو تین تہوں میں دیکھ رہے ہیں. ایک ہے مغل دور, اور جس میں سکھ دور بھی کسی حد تک ہے, مغل دور. دوسرا برٹش, اور تیسرا ہے نیا لاہور پوسٹ انڈیپینڈنس. لیکن ہم پہلے دو دور جو ہیں ان کی وراثت کو سنبھالنا اور اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ لاہور کی اصل شناخت اور نشانی جو ہے وہ اس کا قدیمی یہ جو تاریخی جو رنگ ہے, ثقافتی جو ہے, اس کو سنبھالنا اور اجاگر کرنا ہے. سو یہ جو ایریاز ہیں, مال روڈ, انارکلی, گوال منڈی, نسبت روڈ, گورنمنٹ کالج لاہور کی جانب, یونیورسٹی کے ایریاز, ان ساروں کو اور پورے مال روڈ کو حکومت نے یہ طے کیا ہے, تہیہ کیا بلکہ, کہ ہم نے ان ساروں کو بحال کرنا ہے. ان ساروں کی سائنیجز ٹھیک کرنی ہے, کھمبے اور تاریں زمین دوز ہونی ہیں, اور نیک کوبل سٹونز سائٹ پر آئیں گے, اسٹریٹ لائٹس ٹھیک ہوں گی. اور دن کے وقت چونکہ مال روڈ ہمارا بڑا کمرشل ایریا ہے وہ اس کے اپنی جگہ, لیکن شام کو it dies out while it has such a huge wonderful setting. تو اس کو
टर्निंग फ्रॉम कमर्शियल टू कल्चरल, ये विजन है कि शाम को हम उसको कल्चरल सेटिंग में ले जाएंगे। तो उसके लिए सिट आउट्स होंगे, पब्लिक स्क्वेयर्स होंगे, और नीला गुंबद का एरिया ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इतनी दफ़ा उसका जिक्र किया है मेरे साथ कि हमने उस एरिया को, पुरानी नारकली को, वो ख़ुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते रहे हैं और ऐसे ऐसे नाम वो जानते हैं और बोलते हैं जो मैं लाहौरिया खुद हूँ, एक एक सड़क पे घुमा फिरा हुआ हूँ, लेकिन कई जगह मुझे भी नहीं पता होती जो वो क्यों बता देते हैं। सो एक एक दिल से, शौक़ से, पूरे तहिए से एक बॉडी फॉर्म हुई है जिसका नाम है LAHAR, LHAR, लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल। और वो दोनों दौर जो हैं, मुगलिया दौर जो कि अंदरून लाहौर, सर्कुलर गार्डन, सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत ने अपने लिए लिया है कि हमने सर्कुलर गार्डन्स को रिस्टोर करना है। वो मैंने कहा जी वो तो खाया गया है, सिर्फ 25-30% रह गया, बाकी तो वहाँ पर, लेकिन जो मुझे पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ये भी शायद ज़रूर कामयाब होगा कि रिवाइवल ऑफ सर्कुलर गार्डन्स, ऑफ दी फसील जो है, ऑफ दी फोर्टिफाइड वॉल ऑफ लाहौर, 12 गेट्स जो हैं वो, और जो हमारी अकबरी मंडी है वो, और टैक्साली, भाटी के एरियाज़, ये सारों को जो है संभालना, उजागर करना है, और शाम के लिए ख़ास तौर पे एक टूरिज़म का वहाँ पर माहौल क्रिएट करना है। ICN is another Lahore coming up very soon इंशाल्लाह सर। अंडरग्राउंड वायरिंग का आपने जिक्र किया, अंडरग्राउंड पार्किंग इज आल्सो ऑन कार्ड। जी, वेरी राइट। देखिए, इनमें कोई नई चीज़ करने के बजाय जो नहीं करनी वो ज़्यादा ज़रूरी है। कि बाकी तो बनी हुई चीज़ें हैं, हमने कोई नई इमारत तो एक जगह भी नहीं बनानी, लेकिन समझने की बात यह है कि फिर हमारी इमारतें उतनी उजागर और उतनी माहौल क्यों नहीं होता है जैसा कि आपने पेरिस का जिक्र किया। यूँ वहाँ एक तो गाड़ियाँ नहीं, जो उनकी ख़ास सैरगाहें हैं, वो पेडेस्ट्रियन एरियाज़ बने हुए हैं, स्क्वेयर्स बने हुए हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग है, पार्किंग लॉट। तो लाहौर में भी हम अंडरग्राउंड पार्किंग जो है, यानी माल रोड के एरियाज़ भी कुछ आइडेंटिफाई की हैं। इवन नीला गुंबद के नीचे पार्किंग होगी, नीला गुंबद चौक के, और सर्कुलर गार्डन्स में 4-5 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। और जो बड़ी मंडियाँ या नुकसानदेह मंडियाँ उनको मुंतकिल करने का भी इरादा है। ये बड़े ज़बरदस्त प्लान्स हैं। एक्सीलेंट सर। ये जिस तरह आपने पेडेस्ट्रियन पैचेस का जिक्र किया, तो शाह आलम मार्केट से भाटी गेट तक यहाँ पे भी कोई ऐसा पैच बन रहा है? जी, ये भी जो हुकूमत ने हमसे बात की है, एक तो मैं ये जिक्र करूँ कि कई लोग समझ रहे हैं एक अलहदा ही नई अथॉरिटी बन रही है, ऐसा नहीं है। ये गवर्निंग बॉडी है, और अथॉरिटी जो है वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी है। उसी का रोल जो है वॉल सिटी से बाहर भी एक्सटेंड किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। आप ये, चूँकि वो भी हिस्टोरिक एरियाज हैं, मैंडेट ब्रॉडन कर दिया। सो वॉल सिटी एंड हिस्टोरिक एरियाज, ये इस तरह का वो हमारा रोल बन जाएगा। और आपने जिक्र किया वो पेडेस्ट्रियनाइज्ड एरियाज हम बाकी एरियाज में भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिसके लिए कहा गया है, वो है शाह आलम मार्केट, विच मीन्स द मेन रोड। उसको फ़िलहाल तो वो बहुत ही गुंजान है, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि उसके शुरू में हम कुछ अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे, ताकि गाड़ियाँ कम से कम अंदर जाएं, जिनकी लोडिंग अनलोडिंग है वो उनके टाइमिंग्स होंगे। बाकी कोई शटल सर्विस क्रिएट हो जाएगी, ताकि जो भीड़ भाड़ है और जो साइड वॉक्स हैं उनको ज़रा बड़ा कर देंगे, ताकि पीपल कैन वॉक ईजिली। परफेक्ट सर। ये बताइएगा, अभी जो पहले वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने काम किया वो हम सब ने देखा भी, मैंडेट थोड़ा ब्रॉडन हो गया। आपके ख्याल में कि पूरे पंजाब में भी इसकी एक्सपेंशन होगी? अभी तो लाहौर लाजमन होगी जी। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है उसका स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है, वो चीज़ बढ़ती है। अब मैं आपको PHA की मिसाल देता हूँ कि PHA का कोई वजूद नहीं था। पहली दफ़ा वो शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उसका DG मुकर्रर हुआ, लाहौर से ये शुरू हुई,
اور لوگوں کو پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، جیسے ابھی بھی کچھ کنفیوژن چل رہی ہے LHR کیا ہے اور کیا ہونا ہے. جی. تو بٹ ٹوڈے the beautification of cities through PHA is It's evident. it's brand everywhere. Absolutely. It's virtually in all districts of Punjab. Absolutely. تو شروع تو لاہور سے، یہ بھی شروع لاہور سے ہوا ہے. کئی لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے کہ جی صرف لاہور ہی نظر آ رہا ہے اور نہیں. بے شمار پروجیکٹس جو ہیں بہت ساری جگہوں پر ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو سٹی کا ایک اربن ریجنریشن ریویٹلائزیشن جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ بنے گا جو لاہور کو دیکھ کر ہمارے ہر شہر میں گنجائش ہے کہ یہ انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ ڈو یو ہیو دی پاور آف انفورسمنٹ؟ اگر کچھ سائٹ ایسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو کیا اس کا میکینزم ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو زونز ہم نے 6 زونز میں لاہور کو ڈیوائڈ کیا ہے. اوکے. بڑے بڑے زونز نہیں ہیں. مال روڈ کے ساتھ ایک زون یونیورسٹی زون ہے جہاں لائبریری روڈ بھی ہے، اور آگے پرانی نارکلی فلودہ کی دکانیں، یہ دوسرا پرانی نارکلی کمنگ ٹورڈ دی نیو نارکلی، پھر نیلا گنبد اور وہ ایریاز، پھر وہ بھاٹی اور DC آفس. سو اس طرح کے مال روڈ اٹ سیلف اور 6 زونز، ان ساروں پر بیک وقت کام ہوگا. اور ان کے لاز بنیں گے. جو بات آپ پر جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ دیز ول بی ڈکلیئرڈ as protected zones, which mean you cannot change anything on your own. باہر کے ملکوں میں آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، ایک شیشہ بھی آپ اپنے ذاتی گھر کا نہیں بدل سکتے جب تک سٹی کاؤنسل سے آپ بات نہ کریں، اجازت نہ لیں. ادھر ایک منمانی ہے، ہر شخص اپنی مرضی سے جیسا مرضی پوسٹر لگاتا ہے، بینر لگاتا ہے، اور سائن بورڈ اتنے بڑے پھٹے اور عجیب رنگوں کے اونچے نیچے. سو ان سب اصل چیز ہے عوام کی، ہمیں ان کی چاہیے سپورٹ کہ اپنے شہر کو، اپنی جگہوں کو، اور یہ حکومت پیسے لگانے لگی ہے، صرف ان کی ہمیں کوآپریشن چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہی شہر کیسے لگنا شروع ہو جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھیے، اگر میں آپ کو کہوں اندرون لاہور کا ایک حصہ، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے. آپ وہ دہلی دروازے کے اندر چلے جائیں تو اگر وہاں پر ایک وہ ایک مختصر حصہ ہے، لیکن وہاں فارنرز گلی، سرجن سنگھ، سبیر کی گلی، ادھر ادھر کیوں ساری دنیا ادھر جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی اسی طرح تاریں زمین دوز ہوئی ہیں، صفائی ہے، لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو خراب نہیں کرنا. تو اگر ادھر بھی لوگ، اٹس اے کمیونٹی پروجیکٹ، اور ہم سمجھتے ہیں جتنا لاہور میرے دل میں بستا ہے یا حکمرانوں کے جنہوں نے یہ اس طرح بیڑا اٹھایا ہے، اتنا ہی عوام کے دل میں بھی ہے. تو ہم سب نے مل کے اپنے شہر کو بنانا ہے، اپنے ملک کی ایک امیج بلڈ کرنی ہے. انشاءاللہ. سر کنزرویشن از ون پارٹ، لیکن ہاؤ ڈو یو انویژن کہ اس کو ہم کیپٹلائز کر سکیں گے ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج، ٹورسٹ آئیں، دیکھیں، ریونیو جنریشن ہو؟ جی، اگر یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں اور ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے تو آئی سی اے گریٹ چینج. جیسے میں نے کہا کہ قلعہ یا وہ اس میں ابھی سے ہی اندرون لاہور، لیکن یہ تو اب ایک اور لیول کی بات ہو رہی ہے جب پوری گورنمنٹ کی سپورٹ ایٹ دی ہائیسٹ لیول. بالکل. اور انہوں نے کہا ہے کہ وی ول اسپینڈ فنڈس، وی ول گیو یو آل کائنڈ آف سپورٹ. اور سارے ایجنسی، سارے ادارے، DC کمشنر، SP ٹریفک، everybody will be now on one page to make Lahore look good and beautiful and revive its old form, shape and feel and look. تو یہ ایک بڑا مزے کا چیلنج ہے اور بالکل ڈویبل ہے اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. صرف ادارے ہی نہیں بلکہ عوام بھی، جو وہاں کے خاص طور پر دکاندار ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو بھی شاپ کیپرز ہیں. سو اس سے ٹورزم پرٹیکولرلی ان دا ایوننگز، آئی ٹیل یو، آپ کو یہ ساری جگہوں پر سٹ آؤٹس ملیں گے جو کہ رات کے بعد غائب ہو جایا کریں گے، صبح پھر وہ ٹریڈنگ ایریا بن جائے گا. اور پیپل ول بی واکنگ، بگیاں ہیں، ٹونگے ہیں، اسٹریٹ پرفارمرز ہیں، بک اسٹریٹس یا وہ بیچ رہی ہیں، کوئی آئس کریم ہے. جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل خوبصورتی بلڈنگز سے نہیں آتی،
اصل خوبصورتی لوگوں سے آتی ہے. ایبسلیوٹلی تو لوگوں کو خوبصورت بنانا ایک فن ہے. ایبسلیوٹلی وہی لوگ بدصورت بھی بن جاتے ہیں. دے کین بی راؤڈی, دے کین بی میسی, دے کین بی فلتی. اور وہی لوگ جب تھوڑی سی تمیز کے دائرے میں بیٹھنا اٹھنا سلیقہ طریقہ ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے تو وہ پھر بلڈنگیں بھی اچھی لگتی ہیں. تو سو وی آر ناٹ کانسنٹریٹنگ اونلی اپان بلڈنگس, وی آر کانسنٹریٹنگ اپان دا پیپل. ان کا بیہیویئر, ان کا سیوک سینس, اور اس پہ محنت ہوگی, اس پہ بات چیت ہوگی تاکہ ہم بھی. یہ کیوں ہے کہ ہم اپنے واش روم صاف نہیں رکھ سکتے, ہم ایک لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے, یا ہم اپنی دکان اندر سے اچھی کر لیتے ہیں اور باہر گند ڈال دیتے ہیں, یا ایک لین میں نہیں رہ سکتے, ایک لائن میں نہیں رہتے گاڑی. سو آل دیز تھنگس ول برنگ اینڈ اپ گریڈ دا سیوک سینس اینڈ دا سٹی اونرشپ. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک دیٹ از دی باٹم لائن. گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے, ہمارے کام سر نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیے. یہ اور بائی دا وے یہ وہ بلڈنگز ہیں جو دوبارہ بن بھی نہیں سکتی. تو یہ بہت ٹریڈیشنل بڑی پرانی ایسی چیزیں ہیں جن کو جس طرح ہم گھر کے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو وہاں پہ جائیں تو بی ایکسٹرا پرٹیکولر, بی کاشیس کہ وہاں پہ گند نہ مچائیں اور اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ یہ جگہ نہ صرف آپ کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ آپ کے انسیسٹرز, آپ کی ہسٹری, آپ کے کلچر کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ نے کتنا اچھا اس کو سنبھال کے رکھا ہے. دیکھیے آج بھی باہر سے دنیا آتی ہے وہ انارکلی جانا چاہتی ہے, لیکن ہم نے انارکلی کا جو حال کیا ہوا ہے. آج بھی دنیا مال روڈ کو دیکھنا چاہتی ہے, مغل آرکیٹیکچر کے لیے آتی ہے. تو اصل پہچان ہر جگہ کی اپنی کوئی ایک شناخت ہوتی ہے, اور اس کے اپنے کچھ فیچرز اور فارم ہوتے ہیں. لاہور کا تو ایسا زبردست ہے کہ اس کو برقرار رہنا, سنبھالنا, سنوارنا یہ ہر پاکستانی کا, ہر لاہوریے کا فرض ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اتنا جوش و خروش حکومتی لیول پہ پہلے نہیں کبھی دیکھا جو آج مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہ اس سپورٹ کے ساتھ یو ول سی اے گریٹ چینج ان لاہور. انشاءاللہ سر, ہم بہت پر امید ہیں ود یور سپورٹ اینڈ ود گورنمنٹ سپورٹ وی ایز لاہوریز, ایز پاکستانیز ول سی اے گڈ لاہور, پرانا لاہور. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ.